بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج کا ہمارا جو خطبہ ہے جمعے کا، تو ایک بہت اہم عنوان پر ہے۔ ہم ایک جملہ ہمیشہ سنتے، نظر لگ گئی، نظر بد لگ گئی، سنتے بھی ہے، سنتے آئے بھی ہے۔ پھر ایک چیز ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں، کسی کی نعمتوں کو دیکھیں، تو کیا کہنا چاہیے اسلامی اور شرعی نقطۂ نظر سے ایک ایمان والے بھائی کا اس وقت کیا عمل ہے۔ قرآن اور حدیث میں دونوں طریقے کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت اہم ترین مضمون ہے آج کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور کہا قیامت کے پہلے سب سے زیادہ اموات تقدیر کے بعد سب سے زیادہ ہوا نظر بد کے ذریعے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج جتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں 50 سال پہلے تھی؟ پھر آپ ایک بات سوچئے، ایسی عجیب عجیب بیماریاں جس کا تذکرہ آج ہے 50 سال پہلے تھا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف کیا رہنمائی کی؟ رسول اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں قرآن کی آیت، اور ہمارے علاقے کے اندر اس کو وجود میں لانا آسان اس لیے ہے کہ ہم ان علاقوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، منسلک رکھتے ہیں۔ ہم عربوں میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کی زبانوں پر چند جملے ہمیشہ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ ذکر ہمارے یہاں ہماری زبانوں پر بمشکل سنا جاتا ہے۔ آپ دل میں کہتے ہیں، اس کی کوئی معنی نہیں، اس کا ثواب رہے گا، اللہ کی یہ بہت پسندیدہ ہے، لیکن علاج کے طور پر اور معاشرے میں اس کو عمل کے طور پر لانے کے لیے آپ کے بلند زبان سے آنا یہ اللہ کی طرف سے دلیل ہوتی ہے۔ آپ سنیں گے آگے اس کی کیا وجوہات ہے اور کیسے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ ان کے سگے بھائی تھے جعفر۔ وہ کہتے تھے جعفر کے بچوں کو بہت کمزور ہو رہے، بہت کمزور ہوتے جا رہے، اور وہ کھانا پینا ایک ہی بار چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ بات انہوں نے پیش کی کہ اس طریقے سے ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس پر دعا نہیں پڑھتے؟ کون سی دعا؟ سوال کیا، تم ان پر دعا پڑھو۔ حضرت اسماء نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان پر دعا کریں گے، آپ بھی دعا کیجئے اللہ اس کو شفا دے دے، ان کو شفا دے دے۔ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء نے کہا کہ میں دعا پڑھوں گی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللہ۔ دعا ہے، بخاری مسلم شریف ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جو لفظ کہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نظر بد سے جوان انسان اپنی طاقت اور اونٹ اپنی زندگی کھو دیتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی طرف ہمیں اشارے کیے، ہمیں بتایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا۔ کموں کے 10 مقامات پر اس طریقے کے آئے تھے، 29ویں پارے میں اور سورہ کہف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ ایک باغ تھا بہت بڑا، حد نگاہ اس میں پھل ہی پھل درخت، اور وہ باغ صبح میں راکھ اور خاک ہو گیا۔ قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ اے جب اس میں داخل ہوتے تھے، ولولا اذ دخلت جنتک، اور جب اپنے باغ میں جاتے تھے، قلت ماشاء اللہ، وہ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو طاقت نہیں، کسی بھی چیز کی حفاظت کرنے میں اور کسی بھی چیز کو تباہ کرنے میں اللہ کے علاوہ کو کوئی طاقت نہیں، اللہ کے علاوہ کو کسی کو کوئی طاقت نہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ 2 صورتیں نازل نہیں ہوئی، اپنے نواسے حضرت امام حسن اور حسین پر بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے، جس کو ہم رقیہ بولتے ہیں، اور رقیہ تو شرعیہ ہو۔
آج کے دور میں تو اسلام کا سب سے اہم ترین گروپ میں سب سے زیادہ محتاج کرا ہوا ہے. غلط بول رہا ہوں تو معافی بھی مانگ لوں گا اگر کوئی اس بات کو غلط مجھے ثابت کرے. اسلام کا سب سے بہترین حسن یہ تھا کہ اسلام میں دوسرے کی خوشی اور دوسرے کی بہتری پر دوسرا بھائی خوش ہوا کرتا تھا. اسلام کی سب سے اچھی صفت. اس لیے حدیث شریف میں دعائیں جب کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو کہو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہوا رکھے، تو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. لیکن آج اگر ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو ہمارے زبان پر پہلے لفظ یہ ہوتے آج زیادہ خوش لگ رہا ہے، اور یہ جملے میں بھی وہ بددعا کری ہے جو یہ اس طریقے کی خوشی دیکھنا نہیں چاہتے. آج کو زیادہ خوش لگ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بہتر چیز کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ماشاءاللہ. ہماری زبانوں پر نہیں ہے. جو سب سے زیادہ ذکر ہمارے درمیان سب سے زیادہ ذکر مشہور ہونے چاہیے، آج وہ کانوں میں سننے نہیں آتے. ہم نے ان ذکروں کو تسبیحات کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے. تسبیح کے دانے پر گنیں گے سبحان اللہ، تسبیح کے دانے پر گنیں گے الحمدللہ، تسبیح کے دانے پر گنیں گے اللہ اکبر. جبکہ آپ کے اور میرے نبی جب کسی کو خوش دیکھتے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ، خود کی بھی کوئی نعمت دیکھتے تھے کہ الحمدللہ تبارک اللہ. اور جب کوئی چیز دیکھتے تھے کوئی اوپر سے نیچے گر رہی ہے، کمی آ رہی کسی چیز میں، سبحان اللہ کی ذات پاک ہے جو کبھی بھی زوال کی طرف نہیں آتی. اللہ کی ذات پاک ہے سبحان. ایک دم اچانک کے اندر کسی کو کوئی نعمت ملے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کے زبانوں پر رہتا تھا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں. جو اچانک کسی کو اتنی دولت، اچانک کسی کو عہدہ، اچانک کسی کو کوئی چیز نواز دے، اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں. آج ہمارے زبانوں پر، نظروں پر ہم لوگ بیسک اپنے بچوں کا اتنا خراب کرتے چلتے کہ برا ہونے تک وہ بچہ اس سے پختہ ہو جاتا ہے. کسی طالب علم کے کوئی مارک کم آ گئے تو دوسرا دوست اس کے ریزلٹ کا انتظار کرے گا کہ وہ کب گر رہا ہے. یہ دعا نہیں کرے گا کہ پاک پروردگار میں آزمائش سے گزر رہا ہوں، اسے تو بہتر کر دے، مجھ سے زیادہ بہتر کر دے. نہیں کرے گا. انتظار میں رہیں گے پورے گھر والے اس کا رزلٹ کب لگتا ہے دیکھتے. بیسک سے ہم لوگ اتنا چلتے چلتے بچوں کو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو نعمتوں نہیں آیا نہیں، ارے واہ کیا بات ہے، کہیں سے مل گیا، لگتا ہے کچھ لگ گیا. زبان پر ماشاءاللہ کا لفظ آنے کو تیار نہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. ایک صحابی ہے، صحابی، ان کا نام ہے سہل، مسلم شریف کے اندر روایت ہے. وہ غسل کر رہے اور غسل کرتے کرتے ان کے پاس سے ایک صحابی گزرے جن کا نام ہے عمرو بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ گزرتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کتنا خوبصورت بدن ہے، دلہن اور دوشیزہ کا بدن اتنا خوبصورت نہیں رہتا. وہ ادھر کے ادھر پانی میں گر گئے. ان کے بیٹے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد محترم، میرے والد غسل کر رہے اور غسل کرتے کرتے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، اب کچھ ہوش میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ میرے والد کا کچھ علاج کرو. اور رونے لگے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں لے آؤ. لایا گیا تو کہا وہاں سے کوئی گزرا ہے؟ تو انہوں نے کہا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں میرے سامنے سے ایک شخص گزرا اور ان کا نام عمرو بن ربیع ہے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو بن ربیع کو لے کر آؤ. ان کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ تم ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ اپنے بھائی کی ہلاکت کو دیکھتے ہو، چاہتے ہو اور اپنے بھائی کو ہلاک بھی کر دیتے ہو. انہوں نے گردن نیچے ڈالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تم نے اپنے بھائی کو تو ہلاک کر دیا، تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ کہتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کہا
پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم وضو کرو، اور تمہارے ان کے وضو کا پانی لیا اور کہا کہ اس کے ذریعے سے سہل کو غسل دے دو، اور ایسا کرنے کے بعد حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے، بہتر، ایک دم بہتر ہو گئے۔ یقین کرو آج ایمان والوں کے سامنے بیٹھ کر بولتے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حق ہونے کی وجہ سے بول رہا ہوں کہ جس جلن اور حسد نے اچھوں کو تباہ کیا، وہ جلن حسد کا شکار وہ مسلمان بنا ہوا ہے جس کے پاس تقدیر ہے۔ تقدیر کا کنسپٹ ہے کہ میرا رب دینے پر قادر ہے، میرا رب لینے پر قادر ہے، میرا رب صحت دیتا ہے، میرا رب دولت دیتا ہے، میرا رب حسن دیتا ہے، میرا رب غریب کرتا ہے، میرا رب امیر کرتا ہے، میرے رب کے علاوہ کسی کے اندر اس چیز کی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر۔ اور یقین کرو جلن، حسد، ناراضگی، دوسرے کی نعمتوں پر ناخوش ہونا، یہ شیطان کی علامت ہے۔ جنت کے اندر شیطان ایک عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کے درمیان فرشتوں کا امام، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب کہا اور سجدہ کرنے کو کہا کہ ان کو سجدہ کر، تو سب سے پہلی جو گناہ جنت میں واقع ہوئی اور جس گناہ پر انسان نعمتوں سے محروم ہوا، فرشتوں کا امام نعمتوں سے جو محروم ہوا، وہ جلن اور حسد اور نظر بد ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیوں کروں، میں اس سے بہت اچھا ہوں، کبھی نہیں کر سکتا میں اس کو سجدہ۔ اللہ رب العزت نے اسے ناکام بھی کر دیا، جنت سے بھی نکال دیا، اس کی نعمتیں بھی چھین لی۔ حسد میں مبتلا شخص کبھی یہ نہ سوچے کہ میری حسد بری نگاہ سے میرے بھائی کا نقصان ہو جائے، میرے کو پسند ہے، یہ کبھی نہ سوچے۔ حسد سب سے پہلے اسی انسان کو جلاتی ہے اور پھر وہ اپنے بھائی کو بھی تباہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پوری روایتوں کے ذخیروں میں ایک ہی چیز ایسی ملی، ایک ہی چیز جس کے متعلق آپ کے اور میرے نبی کہتے ہیں دل میں ایمان ہوتا ہے جو سب سے بڑی نعمت، دولت ہے سب سے بڑی، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی دولت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو ہریرہ، ایک دل میں ایمان اور جلن دونوں چیزیں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی دل میں جلن بھی ہو ایمان بھی کبھی نہیں ہو سکتا، حسد بھی ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کو اللہ اس گناہ کو معاف کر کے جنت میں رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ کو ناپسند تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ ایک ہی دل میں دو چیزیں میں نہیں رکھوں گا، میں بھی ہوں اور میرے فیصلوں پر ناراضگی بھی ایک ہی دل میں نہیں رہے۔ آدمی اپنے بھائیوں کی خوشیوں پر، اپنے بھائیوں کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کہا آپ اگر چاہتے ہو اللہ رب العزت جلدی آپ کو ان نعمتوں سے نوازے تو اپنے بھائیوں کے نعمتوں پر ماشاءاللہ کہا کرو، اللہ تم کو اس سے نواز دے گا، ان نعمتوں سے تم کو نواز دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں۔ اب یہاں بھی اچھا، میں تو آج کے زمانے میں اکثر کہتے رہتا ہوں، آج کے زمانے میں خاص کر کے میں بول رہا ہوں، لوگ بہت عامل بن رہے ہیں۔ ہمارا تو کہنا ہے کامل بنو، عامل بننے سے اچھا ہے کامل بنو۔ حدیث کے ذخیرے بتا دیں، حدیث کے ذخیرے بتا دیں، دنیا میں آج جادو کا جو ریشو ہے صرف 5% ہے، صرف 5%۔ 95% انسان کو تکلیفیں نظر بد کی وجہ سے، 95% نظر بد کی وجہ سے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، آپ کو لوٹا جاتا ہے، غلط طریقے سے آپ سے دولت لی جاتی ہے۔ نظر بد کے اثرات 95% ہوئے، صرف 5% جادوئی اثرات دنیا میں، بس سب سے زیادہ اثرات۔ اور یاد رکھیے سب سے پہلا عقیدہ جو ہم کو سب سے بہتر بنانا ہے وہ یہ، اللہ ان چیزوں میں بھی اللہ چاہے گا تو اثرات آئیں گے، ورنہ یہ چیزیں ہو کر کے اللہ اثرات نہیں لا سکتا۔ اللہ حفاظت پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت مل کر نقصان نہیں پہنچائے۔ ان چیزوں میں بھی نقصان اس وقت آئے گا جب اللہ چاہے گا۔ ایک اللہ کے نیک بندے تابعین ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت ہمیں بتائیے کہ خطرناک کیا ہے، جادو یا نظر بد؟ انہوں نے کہا نظر بد۔ اب وہ شاگرد تھے، اپنے استاد کے جواب کو مان لیا تھا،
لیکن گردن کا نیچے کرنا یہ بتا رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا اوپر دیکھیے میں تم کو سمجھاتا ہوں. نظر بد بہت خطرناک چیز ہے. یہ اپنوں کی بھی لگتی ہے, ایک غیروں کی بھی لگتی ہے, یہ خود کی بھی لگتی ہے, یہ کسی اور کی بھی لگ جاتی ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے جبکہ جادو تنہا ایک دشمن کبھی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے, جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کے سائے سے, نبی کی شفاعت سے اور اللہ کے قرب سے 7 لوگوں کو دور رکھے گا, جس میں دوسرے نمبر پر ایسا شخص جو دوسروں کو برا چاہتا ہے. دوسرے نمبر کا شخص جو دوسروں کا برا چاہتا ہے, اللہ اس کو قریب بھی نہیں کرے, رحمتوں کے قریب بھی نہیں کرے. تو آج ہمارے اس خطبے کا جو عنوان آپ نے دیکھا ہوگا 2 سے 4 منٹ, آج عربی خطبہ بہت لمبا ہوا, میں اگر اس کا ترجمہ کروں گا آپ حیرت میں رہیں گے. آپ نے تو بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی, سمجھی ہوں گی, دیکھی ہوں گی. اب اس کی تفسیر کرتے بیٹھوں گا میں بہت دیر جائیں گی. میں موٹی موٹی اس کی باتیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اب یقین نہیں کریں گے جب آپ اس مضمون کو پڑھیں گے, حیرت میں رہیں گے, حیرت میں کہ ایمان والا کس درجے پر تھا اور کس درجے پر پہنچا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کے خوشیوں سے خوش ہو جاتے تو خوشیاں بڑھتی تھی, بیماریاں نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے پہلے ایک دور آئے گا, انسان کے جسموں پر, گالوں پر جو دھبے آئیں گے, پوریاں اٹھیں گی, وہ نظر بد کی گرمی اور نشانیوں کی بدولت ہوں گی. اور کہا موت جتنی ہوگی کثرت سے نظر بد کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو تم ایک ایسی چیز سے بچے رہنا جس چیز سے میں خود اپنی حفاظت صبح شام کرتا ہوں, خود اپنی حفاظت صبح شام کرتا ہوں. ایک دعا ہے, آپ کو اگر بتاؤں تو آپ کو کتنی خوشی ہوں گی نا. آپ بولیں گے کھلا اللہ والے نے, بہت بڑے اللہ والے نے مجھے ذکر دیا, آپ مجھے پابندی سے کرنا چاہیے. یہ فلاں نے ذکر دیا ہے, پابندی سے کرنا چاہیے. یقین کرو میں نہ پہلے 2-4 سچی باتیں بتا دیتا ہوں, سچی باتیں, تاکہ آج کا مضمون جو ہے اس کا اثر حاصل ہو جائے. کیا ہوتا ہے معلوم, اکثر غلط عاملین کے پاس جانے کی وجہ سے ان کی زبان کے پہلے جملے کیا رہتے ہیں, وہ نہ تمہارے کسی رشتہ دار نے کیا ہے, تمہارے آپس میں کیا ہے, بہت برا ہے, بہت بری بات ہے, بہت خطرناک ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہوں, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں قرآن کے تیسرے پنے پر اللہ ہم کو جس رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے یہ لوگ اس کو توڑتے. یہودیوں کی نشانی بیان کی, اللہ تعالیٰ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. سب سے بدترین دنیا میں وہ لوگ ہیں جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور رشتہ داریاں کس طریقے سے توڑتے ہیں, اس طریقے سے چچی کے ساتھ دشمنی, خالہ کے ساتھ دشمنی, پھوپھی کے ساتھ دشمنی, سب کے ساتھ دشمنی, 2-4 لفظ لگا دیے, چپکا دیے, وہ تمہارے رشتے کا ہی ہے. اب یہ بندہ بیچارے تمام کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا, تمام کو گھر میں آنے سے روکنے لگا, تمام کو گھر کا کھانا کھانے سے روکنے لگا. ایسا لفظ جس کو قرآن حکم دے رہا ہے, اللہ حکم دے رہا ہے, اللہ اس کو برکت کا باعث بنا رہا ہے, یہ سب سے پہلا کام اس کو توڑنے کا کر رہا ہے. مجھے بتائیے وہ سچا نہیں ہو سکتا, وہ دیندار ہو سکتا ہے, وہ نیک ہو سکتا ہے جو اس طریقے کے الفاظ کرے جو قرآن کے سخت ترین خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تظہروا الشماتۃ لمصیبہ, تم اپنے بھائی کو مصیبت میں مبتلا مت کرو, اس کا ذریعہ مت بنو, اللہ تمہیں بھی اس مصیبت میں مبتلا کر دے. صحابہ نے کہا رسول اللہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا تم اپنے بھائی کو حسد کر کے اور اس کا برا چاہ کے اس کے تمام ترقیات پر اور اس پر حسد کرتے ہو, اللہ تم کو بھی محروم کر دے. اچھا دوسری بات کیا رہتی ہے, ذرا سا رزق آگے پیچھے ہو گئے نا, مندی کی بھی وجہ سے کبھی ہوتا ہے, مندی مارکیٹ میں ادھر ادھر ہو گئے. اب کسی بھی بابا کے پاس جائیے آپ کو بولیں ارے بندش ہے, بہت خطرناک بندش ہے. یہ اس کی بندش کو اپنے جیب سے خالی کرتا ہے, خود 10 لیں گا, 50 لیں گا, 20 لیں گا, جیب میں ڈالیں. اس کی بندش کو اس کی کھلا, اس کا خزانہ کھلا, جیب اور اس کی بندش بندی. قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ قادر ہے رزق کو لپیٹنے میں، بند کرنے میں، رزق کو کھولنے میں۔ اللہ کے سوا کسی کو طاقت نہیں ہے کہ کوئی رزق کو بند کرے اور کھولے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسن اور حسین پر بہت ذکر کرتے تھے، پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اتری، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ سب ذکر چھوڑ دیا اور انہی چیزوں کو لے کر حسن اور حسین پر دم کر دیا۔ اب نا ایک بات پہ آپ کو سمجھ میں آتی، قرآن مجید پورا اٹھا کر دیکھیں نا، مسئلہ یہی ہے ہم لوگ قرآن مجید ہی سمجھتے نہیں کہ اللہ ہم نے قرآن مجید کو میت پر پڑھنے کے لیے خاص کر دیا۔ ایک لفظ تو سمجھے، ایک سورت کے ایک آیت کا مطلب تو سمجھے، اس کا مقصد تو سمجھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کچھ لوگ تو کیا بولتے ہیں، یہ قرآن سمجھنے کا نہیں ہے، سمجھنے کا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا بڑا جرم۔ آپ تصور کریے، پورے قرآن مجید میں ایک ساتھ نازل ہونے والی دو ہی صورتیں ایک ساتھ نازل، اور کئی صورت کوئی چیز کبھی ایک ساتھ اللہ کے نبی پر اللہ نے نازل نہیں کی، دو صورتیں ایک ساتھ آ گئی، اور دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت ہم کو بتاتی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تم ان گرہ لگانے والوں سے بچو۔ اب تو اچھے بھی دوروں کو ایسے گوڑا لگا کے دیتے بنتے کمل۔ ارے نہیں سمجھ رہا ہے؟ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ اچھا جو عمل ہے وہ کر کے دے سکتے، کہاں سے کر کے دے سکتے؟ جس گرہ کی پناہ مانگ رہا ہے قرآن نبی اللہ نے حکم دیا، وہ گرہ کہاں سے دیں گے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے محمد کچھ لوگ ہیں جو تجھے تکلیف دینے کے لیے دھاگوں کو لے لے کر اس پر گرے باندھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اچھا دوسری بات، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا، اندھیرے میں ہمیشہ اندھیرے سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، جب اندھیرا پھیل جائے، إِذَا وَقَبَ، تم اپنی حفاظت میں آ جاؤ۔ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے، جانوروں کو اپنے گھروں میں لے کر آؤ، خود لوٹ کر شام میں اپنے گھروں کو لے کر آؤ، خود نکل کر اپنے گھروں میں آؤ۔ آج الٹا ہے، جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے اور مصنوعی لائٹیں جلنے لگتی ہے، گھر کے دروازے کھلتے ہیں، لوگ باہر نکلتے، کثرت سے نکلتے ہیں، اور خاص کر کے وہ مخلوق جن کو اللہ نے منع کیا، عورتیں اور چھوٹے بچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لمحوں کے لیے تو کم از کم حفاظت کرو۔ تو آپ اس خالی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کو سمجھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے، حیران رہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست صحابی تھے، ان کے بچے بہت کمزور ہوا کرتے، اچانک اچھے ہوتے تھے، اچانک بیمار ہوتے تھے۔ اب یہ ہے نا، آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے ماحول کچھ الحمدللہ کئی حد تک بہتر سے بہتر ہونا شروع ہوا ہے۔ اللہ کرے دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار دیے وہ سب سے زیادہ اثر کرنے والے۔ نبی کے زمانے میں اس طریقے کی گولیاں انجیکشن تھی، کیا اثرات تھے دعا میں، کیا اثرات تھے؟ دیکھیے جو اس وقت کی بیماریاں ہیں اسے بھی بہتر بنانے کے لیے سب سے کارگر تھی یہ دوائیاں، یہ گولی۔ آج کے زمانے کی مشکل یہ ہے کہ انسان ڈاکٹری کرتا ہے، سارے علاج کرتا ہے، تھک جاتا ہے، تو کوئی اس کو کام میں کہتا ہے کام کرنا، ذرا دعا بھی کر، ادھر سے اچھا نہیں ہو رہا ہے نا، تو میرے کو ذرا ڈاؤٹ آ رہا ہے، ذرا دعا کی طرف جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دین کی حالت کر کے رکھی ہے ہم نے، اتنا مجبور، اتنا آخر، اتنا سب سے انتہا کا پیچھے والا، کہ جب سب سے تھک جاوے تو یہاں آ کر بیٹھتا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تھا، مائیں صبح شام اپنے بچوں پر اس طریقے کا عمل کرے، صبح اٹھے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث شریف میں کہ جب انسان بستر پہ جاتا ہے اور وہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اپنے بدن پر پھونکتا ہے اور سوتا ہے، دیگر اذکار بھی ہے جس میں ہم نے تو ایک سونے کے آداب کی کتاب ہی نہیں کری، لے لیجیے آپ،
صرف یہ عمل اس لیے ہے قرآن اور حدیث سے ثابت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو کبھی زندگی میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو زندگی میں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو یہ عمل کرے، بستر پر جائے، آیت الکرسی پڑھے اور سورہ اخلاص کرے، اپنے بدن پر پھونکے، کوئی بھی نقصان پہنچانے والا کسی بھی طریقے کا ہو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس کی حفاظت کر لگا. کیا بات ہے. آج ہمارے یہاں سب سے کمی پائے جانے والے. اچھا میں ایک بات بتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک استاد ہے اور بہت بڑے اللہ والے بھی ایک ہے، میں نے ان کو خود پڑھا ان کی کتاب میں، کہ بعض اللہ والے جب بازار سے سودا سلپ لاتے تھے نا تو وہ تھیلیوں کا استعمال بھی کپڑوں والی کرتے تھے. میں نے میرے ایک بزرگ شخصیت سے جو کم از کم 80-90 کے درمیان ہوں گے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کو بزرگ کیسا لگتا ہے، آپ لوگ گاڑیوں میں کپڑے کی تھیلیاں بھر کے لے جاتے تھے یا جب بھی بازو کے شہر میں جاتے تھے تھیلیاں رکھتے تھے اور پھر لے کے جاتے تھے، اسی میں سب سامان لے کر آتے تھے. اب تو بہت ایزی ہو گئے نا، دکان پہ جاؤ، دکان والا تھیلی دیتا ہے آپ کو، آپ لے کر آتے ہیں. انہوں بزرگ ہے، ان کو حدیث سے کچھ نہیں مانا. انہوں نے مجھے برجستہ جواب دیا تھا. کہا اچھا مولانا، اس وقت ہم ہاتھ میں چھوٹا سا وزن اٹھانے کی تکلیف لیتے تھے، اس وقت آپ کا پورا بدن لوگوں کی نظر خراب لگ کر آپ کے بدن کو خراب کرنے کا وزن اٹھاتا. آج ہم لوگ اس درجے پر آ کر رک گئے ہیں. اللہ حفاظت کرے کہ ہم لوگ کسی کے ہاتھ میں آنے والی تھیلی پر کیا ہے، کتنا ہے، اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کو تو ماشاءاللہ بولنا چاہیے اور احتیاط اپنی طرف سے بھی کرنی چاہیے. تو بہرحال اب دیکھیے ہمارا وقت بھی ہو رہا ہے. بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، اس طریقے کی کتاب بھی اپنی مسجد سے نکل چکی ہے. یہ اتنا بڑا درس ہے کہ آپ حیران رہیں گے. اب دیکھیے میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ وہ حضرت سہل کا واقعہ، پھر حضرت عمرو کا، بخاری مسلم کا واقعہ نظر بد لگنے کا. میں چاہتا تھا آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے لبید بن عاصم، ایک یہودی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے جو بھی چیزیں کی تھی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں اس کا مکمل جواب ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، آپ اپنے آپ کو آدم اور تمام انبیاء کی جگہ پر کھڑا کرو جن کی صفت تھی دوسروں کو خوشیوں پر خوش ہونا، ترقیوں پر خوش ہونا، اس پر ماشاءاللہ بولنا اور جلدی سے اس جگہ پر خود پہنچنا. آپ کو نسخہ دیتا ہوں، آپ خوش ہو جاؤ کسی کی ترقی پر، کسی کی دولت پر، ماشاءاللہ کو پروردگار تیری قدرت، تو نے میرے بھائی کو خوش رکھا، اسے نوازا، بہت جلد اللہ آپ کو اس نعمت سے نوازا. اور جس دن آپ شیطان والی صفت میں آئیں گے اور حسد کی آگ میں، جلن کی آگ میں رہیں گے، آپ چاہیں گے آدم کو سجدہ نہ ہو، آپ چاہے آدم جنت میں نہ رہے، آپ کی چاہت ہوگی آپ تھوڑے لمحات کے لیے آدم کو جنت سے نکال پاؤ گے، لیکن آدم پھر جنت میں جائیں گے اور تم زندگی پر جہنم کیا کرو. آپ کے ہاتھ میں، آپ کو کیا اختیار کرنا، آپ کو کیا لینا، کیا پسند کرنا. میرے بہت بڑا مضمون ہے. سب سے زیادہ چھوٹے بچوں پر اثرات ہوتے ہیں، عورتوں پر ہوتے ہیں. اس کو کیسا ختم کیا جائے، اس کے پیش بھی یہ کیا ہے، کون سی دعا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تجارت کے لیے نکلتے تھے، گھوڑے کی سواری پر بیٹھنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے. رزق کا سامان، تجارت سامان تجارت لیتے تھے، لاتے تھے اٹھ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، لمحوں میں بک جاتا تھا اور اس کے اثرات نظر آتے تھے. نظر بس سے محفوظ رہتے تھے، سفر سے نکلتے تھے. چھوٹے سے معصوم بچے کو گرتا ہوا دیکھا، سر پھوٹا، کہا ماں نے ایک محبت بڑی نگاہ ڈالی اور کہا ایسا بادشاہ کو اللہ کسی نے نوازا نہیں ہوگا. کسی کو بچہ گرا، سر پھوٹا، نقصان میں آ گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے ہی میرے بیٹے کو ہلاکت میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو سے سمجھ نصیب فرمائے اسلام، اور سب سے زیادہ ہماری زبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، پھر ان کے بعد صحابہ کی طرح، پھر ان کے بعد عربوں کی طرح ذکر سے تر فرمائے. کریں گے ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ بولیں گے، تبارک اللہ، پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ.